بے شک حضرت حسین کو مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا، لیکن اسلام کے نام پر نہیں شہید کیا گیا، کفر کے نام پر نہیں شہید کیا گیا۔ یاد رکھو، یہ اسلام اور کفر کی اسلام کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نہیں گئے تھے۔ یزید کوئی بے ایمانی کا کام نہیں کر رہا تھا، یزید سے کوئی بے دینی کام نہیں ہو رہی تھی، جیسے یہ رافضی شیعہ بیان کر رہے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتا تھا، وہ بے دین تھا، وہ شراب پیتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، ذلیل مطیع کی اولاد۔ ان سب کو پتہ ہے یہ سب باتیں، یہ جانتے ہیں یہ سب کیا کیا جاتا تھا، یہ سب الزامات ہیں کہ امام حسین کی اور یزید کی جنگ یہ سیاسی جنگ تھی، یہ خلافت کی لڑائیاں تھی، انہوں نے بغاوت کر لیا تھا اور زبردستی اپنے خاندان کو جنگ کے میدان میں جھونک دیا تھا۔ ظالموں، بات کرنے سے پہلے یہ سوچو اس حسین کا تذکرہ کر رہے ہو جس کے منہ میں رسول اللہ کا لعاب پڑا ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے، وہ اپنی زندگی میں غلط فیصلہ نہیں لے سکتا۔ بات صرف اتنی نہیں تھی کہ وہ مصلحت کے طور پر، حکمت کے طور پر اگر وقتی طور پر مان لیتے، مسئلہ کیا تھا؟ تاریخ نگاروں نے بتایا ہے یزید کا جب دور حکومت آیا، خلافت کے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کو سب سے بڑا خطرہ 3 لوگوں سے تھا، حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور پھر حضرت حیدر کرار کے بیٹے امام حسین سے۔ ان تینوں سے اس کو خطرہ تھا، اور انہی تینوں سے بیعت لینے کے لیے ولید بن عقبہ جو مدینے کا گورنر تھا، اس کو یہ کہلا بھیجا تھا کہ ان 3 سے کسی بھی طرح بیعت لے لینا۔ اب سنیے، میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ولید بن عقبہ بلا کر امام حسین سے کہا کہ آپ مان لیجئے، اور بدلے میں کیا ہوگا؟ امام حسین اگر تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے، مان لیتے، ان کے بچوں کے لیے عالی شان انتظامات ہوتے، یزید بڑے بڑے تحفے اور نذرانے بھیجتا اور زندگی عیش میں گزرتی، بلکہ یزید اپنے دور حکومت میں کسی جگہ کا گورنر بھی بناتا، منصب بھی دیتا، دنیا ساری قدموں پر آ جاتی اگر حیدر کرار کا بیٹا تھوڑی دیر کے لیے مان جاتا۔ کچھ ظالموں کو آج بھی یہ لگتا ہے کہ انہیں اس وقت کمپرومائز کر لینا چاہیے تھا، بچے بھی بچ جاتے، دنیا بھی حاصل ہو جاتی، عیش بھی ہوتا۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، حسین اعظم کے نزدیک صرف اپنا گھرانہ نہیں تھا، بلکہ وہ قیامت تک دیکھ رہے تھے، قیامت تک دیکھ رہے تھے۔ میں آپ کو سوال کر کے پوچھتا ہوں، ہم جیسے گندے نکمے جیسے بھی ہوں مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو جائیں، مقتدی بن تو سکتے ہیں، لیکن مصلی امامت پر ہم کسی شرابی کو آج بھی نہیں کھڑا کرتے۔ اگر کوئی چور ہو جس کی چوری مشہور ہے، تو کیا ایسے چور کو آپ امامت کے مصلی پہ کھڑا ہونے دیں گے؟ ارے میاں، چور اور شرابی تو چھوڑو، ہمارے ہاں تو حال ہے پیجامہ نیچے ہو جائے تو امام کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ ہم اتنی بھی چیز برداشت نہیں کرتے، داڑھی کٹی ہو تو اس کو امام نہیں بناتے۔ آپ کیوں نہیں بناتے؟ آج تک دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، ماڈرنائز ہو گئے سارے، پھر بھی آپ اپنے امام کو پرکھتے ہیں۔ امام ہم کو ہمارے جیسا نہیں، پرہیزگار چاہیے۔ ہر ایک جگہ کا یہ حال ہے میرے عزیزو۔ یہ جو سوچ، یہ فکر آج تک باقی ہے، یہ صدقہ ہے امام حسین کا۔ یہی سوچ ہے امام حسین اگر اس وقت کمپرومائز کرتے تو معاملات آج ایسے ہوتے کہ کبھی کوئی مسجد کے امام کو، چور کو، شرابی کو، زانی کو کھڑا کر دیا جاتا، اگر قوم جا کر ٹرسٹیوں سے لڑتی کس کو کھڑا کیے ہو، جواب یہ دیا جا سکتا تھا جب رسول اللہ کا نواسا یزید جیسے فاسق و فاجر کو امام مان سکتا ہے تو ہم اپنی مسجدوں کا امام کسی فاسق کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ دلیل بن جاتی قیامت تک کے لیے لوگوں کو۔ امام حسین نے اسی نقطے کو دیکھتے ہوئے اپنا گھر قربان کیا، لیکن میرے مصطفیٰ کی شریعت بچا لی۔ اسی لیے یہ قافلہ حسین کو جو نکلا تھا، سچ کہا ہے شاعر نے، سچ کہا ہے، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، رب کی توحید کلمہ نبی کا ولائے مرتضی، یہ سب بچانے نکلا ہے قافلہ حسین کا، یہ ساری چیزیں بچانے نکلا تھا قافلہ حسین کا۔ عزیزان گرامی وقار، تاریخ کی سچائیاں آج بھی بتاتی ہیں۔ کربلا کے اس عظیم ریگزاروں میں میں آج بھی بیان کر کے آیا، اور ہر سال الحمدللہ کربلا جانے کا اتفاق ہوتا ہے، سعادت ملتی ہے، ہم جا کر دیکھتے ہیں آج بھی وہ بڑا دربار۔ میں ان دنیا داروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، حکومت اور تخت اور تاج حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے، بادشاہت حاصل ہو جانا یہی کمال نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات میں بتا دوں، جنگ کے میدان میں ایک جگہ کٹ جانا، مر جانا، اور ایک جگہ زندہ کھڑے ہو جانا، اس سے فیصلہ نہیں ہوگا کون جیتا کون ہارا۔ جنگوں میں صرف مر جانا یہ فیصلہ نہیں ہے کون جیتا کون ہارا۔ قرآن سے ہم پوچھیں تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک جگہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے پہلوان ہیں مکہ میں، اور رسول پر آیت اترتی ہے انک لا تسمع الموتى، اے رسول یہ مردہ ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے، یہ مردہ ہیں، آپ انہیں سنا نہیں سکتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، چل رہے پھر رہے، کھا رہے ہیں، بازار میں بیٹھ رہے، اٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ مردہ ہیں۔
انہیں آپ نہیں سنا سکتے. مردہ چلتے پھرتے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے مردہ. اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. اللہ کی راہ میں جو قتل کیے جائے, مارے جائیں, خبردار انہیں مردہ مت کہنا, وہ زندہ ہے. کیا یہ عجیب فلسفہ نہیں ہے؟ چلتے پھرتے ہوئے لوگوں کو قرآن مردہ کہہ رہا ہے, اور ایک میدان میں جس کے 1000 ٹکڑے ہو گئے ہوں قرآن پابندی لگا کر کہہ رہا ہے مردہ مت کہنا. دنیا تو دیکھ رہی ہے ٹکڑے ہو گئے, گردن الگ ہو گئی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہے. تو پھر پتہ یہ چلا زندگی اور موت کا فیصلہ کٹنے اور مرنے پر نہیں ہے. حقیقت میں زندگی وہ ہے جو عشق مصطفیٰ میں ہو, جو ناموں سے مصطفیٰ کا علمبردار ہو, وہ مر کر کے بھی زندہ ہے. اور جو اسلام اور بانی اسلام کا مخالف ہو وہ جی کر کے بھی زندہ ہے. اس لیے عزیزوں, آج کے دور میں بھی میں بتاؤں گا کسی کی طاقت سے آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. ایسے مردے آج بھی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم زندہ جاوید حسین کے علمبردار ہیں, ان کی محبت اور ان کی ناموس کے پیروکار ہیں. انشاءاللہ العزیز قرآن میں جیسے رب نے فرمایا ان قریب ظالم یہ دیکھیں گے کس کھائی میں انہیں گرایا جائے گا. ظلم کے متعلق امام, ایک بڑے امام ہیں, فرماتے ہیں کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت نہیں چلتی. کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی حکومت زیادہ نہیں چلتی. اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے ہر بچے کو کربلا سننا ضروری ہے. آج کے حالات میں ان سب کو کربلا کے متعلق تفصیلات حاصل کرنا ضروری ہے. الحمدللہ ہمارے بزرگوں کا یہ شیوہ رہا ہے, ہمارے بزرگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے. اور خاص طور پر ممبئی عظمیٰ میں حضور سید العلماء سندی و سیدی ماتاج دار مارارا, ان کا یہ قائم کیا ہوا نظام کے محرم میں 10 روزہ مجالس میں بیان ہوتے. سنی علماء آ کر یہ تذکرے کر کے ہمارے بچوں میں دین زندہ کر کے جاتے, اور اپنے ہر نسل کو میرے مصطفیٰ کے خاندان سے جوڑ کر جاتے ہیں. کیونکہ کل کو ہمارے بچے آج کسی سے پڑھنے لکھنے والے نہیں ہیں, یہ سارے گوگل کے شاگرد ہیں. ان کو ہر چیز علامہ گوگل سے پوچھنی ہے, اور مولانا گوگل ان کو کہاں کہاں لے جاتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے. کیونکہ گوگل میپ پہ چلنے والے کس گلی میں جا کے پھنستے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح دین کے معاملات میں بھی بہت سارے آج وہی ہیں جو گوگل کے پیروکار ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے دور میں علماء کی یہ ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ بچوں کو اس طرح آوارہ نہ چھوڑا جائے, بلکہ تذکرہ حسین سے ان کے قلوب کو زندہ رکھا جائے. اور الحمدللہ آج تک اس قوم کے اندر یہ جو بیداری ہے, میں سمجھتا ہوں یہ خون حسین کا اثر ہے. آج تک یہ بیداری ہے, یہ خون حسین کا اثر ہے. اسلام کے اس لہلہاتے باغیچے پر کتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, کتنوں کا ظلم ہوا ہے, لیکن سب خاکستر ہو گئے. یہ لہلہاتا پودا آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک رہے گا, انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. آپ کربلا سننے کے بعد نوجوانوں سے میں کہتا ہوں, آپ پیغام کیا لے کر کے جائیں گے؟ بہت سارے لوگ دیکھیں, رونا غم کرنا یہ فطرتاً ہے, قدرتی طور پر آتا ہے, کیونکہ کربلا کے دل رکھنے والا آدمی تو روتا ہے, لیکن رونا ہی اس کا پیغام نہیں ہے. صرف غم کر کے اٹھ جانا یہ کربلا کے میدان کا پیغام نہیں ہے. شروع میں اسی لیے میں نے کہا ہے کربلا کے میدان میں جو پیغام, سیدہ زینب سے پوچھو کہ کیا پیغام ہے. سب سے بڑی قربانیاں سیدہ بی بی زینب کی ہیں, جنہوں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھی, اپنے باپ کی, اپنے بیٹوں کی لاش دیکھی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی لاشیں دیکھی. جب وہ دمشق پہنچی تھیں ملک شام میں, یزید کے دربار میں, ان کا خطبہ آج بھی محفوظ ہے. انہوں نے یہ کہا تھا دنیا کی ہر عورت اپنے گھر کے کسی عزیز کے انتقال پر روتی ہے, غم کرتی ہے, لیکن زینب ایک ایسی عورت ہے اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس کی میت پر رو, بھائی کی موت پر, کہ بیٹے کی موت پر, یا پھر بھانجے کی موت پر, یا پھر بھتیجے کی موت پر. لیکن اس کے باوجود ان کا آنچل سلامت رہا. سیدہ زینب نے یہ پیغام دیا تھا, رو دھو کر یا ماتم کر کے چلے جاتے تو یہ دین ہم تک پہنچتا ہی نہیں. کربلا ہو جانے کے بعد بھی میرے نبی کا خاندان ایسا تھا, مدینے جا کر پھر کھڑے ہوئے اور گرتے ہوئے لوگوں کو پھر سنبھال کر کھڑا بھی کیا, اور کہا ہماری جانوں تک اسلام نہیں ہے, اسلام کو تو صبح قیامت تک چلنا ہے. آج یہ پیغام آپ کو دینا ہے. ہم میں سے اگر کوئی مر گیا, کوئی کٹ گیا, یا کسی کو قید کر لیا گیا تو یہ مسئلہ یہیں ختم نہیں ہونا ہے. دین اسلام کو صبح قیامت تک چلنا ہے. اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں, بہت سارے برساتی کیڑے اسی طرح آ کر ڈراتے ہیں. یہ موسم میں آنے والے بہت سارے ایسے مسجدوں کے پاس تمہیں چاقو چھری لے کر ڈرائیں, کبھی کسی کی موب لنچنگ کر کے ڈرائیں, دہشت پھیلائیں کہ تم ڈر جاؤ. تم اب اور ڈر بھی گئے کچھ لوگ, ٹوپیاں چھپا لو, داڑیاں جھلا لو, ہم سیکولر بن جائیں. نہیں میرے عزیزو, اس ظالم قوم کو یہ بتاؤ
तुम ये सारी चीजें उस कौम को डराओ, हम तो 14 सदियों से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ इस बात का कोई दखल नहीं होना चाहिए। अजीजा ने गिरामी वकार, इसी को हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे अंदर ये कुव्वत इरादी बेदार हो जाए कि मुझे इस तरह के हालात में ही चलना है, तो फिर तुम चलना सीख जाओगे, चलना सीख जाओगे। बहुत सारे लोग अभी ये कहते हैं हालात बड़े खराब हैं, हालात बड़े खराब हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे ये तारीख में बताओ, इस्लाम के लिए हालात अच्छे कब थे? अच्छे कब थे? माइनॉरिटी में हैं, ये बताते हैं हमको बहुत सारे लोग कि आप माइनॉरिटी में हैं, थोड़ा संभल करके चलिए। मेरे अजीजों, दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी तो करबला के मैदान में देखी। एक तरफ 82 लोग हैं, 82 लोग, और एक तरफ 22,000 का लश्कर। वो तो सबसे बड़ी माइनॉरिटी में थे, अकलियत में थे, कम थे तादाद में। लेकिन हुसैन आजम ने ये पैगाम दिया है, सच्चा मुसलमान क्वांटिटी नहीं देखता है, क्वालिटी के साथ चलता है, इखलास के साथ। अगर तुम्हारे अंदर ईमान बेदार है तो तुम्हें तादाद की तरफ नहीं देखना है, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। आपको पता है, जब इस रुए जमीन पर जिस मुल्क के हम बाशिंदे हैं और जिस वली कामिल की निस्बत पर हम फख्र करते हैं, वो सरकार गरीब नवाज का आस्थाना है। जब वो आ रहे थे, 8 फकीरों की जमात आ रही थी हिंदुस्तान, पैबंद लगे कपड़े हैं, झोली है, सूखी रोटियां साथ में हैं, और ये काफिला आ रहा है हिंद की तरफ। ये वक्त उस वक्त का था, ये जमाना उस वक्त का है जब शिहाबुद्दीन गौरी जैसा बादशाह यहाँ कई हमले कर चुका और हार करके, शिकस्त खा करके राजे महाराजों से वापस जा रहा था। ये 8 फकीरों का काफिला बीच में आ रहा था। बादशाह ने पूछवाया कि बताओ, देखो ये मुसलमान कहाँ जा रहे हैं? सिपाही आए, पूछा कि बाबा किस तरफ का इरादा है? बाबा ने ये नहीं कहा कि फलां शहर जा रहे हैं, फलां देहात जा रहे हैं। बाबा ने सीधे कहा हिंदुस्तान फतह करने जा रहे हैं। ऊपर से नीचे देखे 8 फकीरों की जमात है। जब बादशाह के पास आकर ये बात कही गई तो शायद वो कहा लगाए हों या हंस पड़े हों। एक तरफ हमारी इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े साजो सामान सब कुछ, और हम शिकस्त पर शिकस्त खाकर वापस जा रहे हैं। 8 फकीरों की जमात जा रही है, पैबंद लगे कपड़े हैं, जुब्बे में कोई चीज नहीं है, और बात करते हैं इतने बड़े मुल्क के फतह की। इस बात को जब सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के पास लोगों ने लाकर रखा कि ऐसा कहा जा रहा है, तब सरकार गरीब नवाज ने कहा हाँ वो ऐसा कहेंगे क्यों नहीं, इसलिए कि उनमें और हनमें फर्क ये है कि वो जब भी जाते हैं हथियारों के भरोसे पर जाते हैं, और मोइनुद्दीन सिर्फ अल्लाह के भरोसे जा रहा है। आज भी हमारे साथ जो ताकत है, मेरे अजीजों, आज भी एक आयत मैं आपको बता दूं, एक आयत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गारे सौर में रसूलुल्लाह के साथ थे, फरमाते हैं कुफारो मुशरिकीन हमको ढूंढते हुए यहां तक आ गए थे। हम 5000 फीट ऊंचे पहाड़ पर, आज भी वो गारे सौर है मक्का में, कुफारो मुशरिकीन ढूंढते हुए वहां तक आ गए। हजरत सिद्दीक अकबर कहते हैं अगर वो लोग पंजे उठा देते ना तो हम उन्हें नजर आ जाते। यहां तक वो आ गए, हम गार के अंदर से उनकी गर्दनें देख रहे थे। सिद्दीक अकबर कहते हैं मुझे डर बहुत हुआ, अब क्या होगा, इतनी बड़ी जमात आई है, गिरफ्तार करेगी, हुजूर के साथ बदतमीजी ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो जुमला सिद्दीक अकबर को कहा था वो कुरान में आयत बन करके उतर गया। आयत है 10वें पारे की। अल्लाह के रसूल ने सिद्दीक अकबर के सीने पर हाथ मारा और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, अबू बकर घबरा मत, अल्लाह हमारे साथ। सिद्दीक अकबर कहते हैं ये जुमला इतना पावरफुल था कि फिर जिंदगी भर मुझे किसी बड़ी ताकत से कभी खौफ नहीं आता था। मुसलमानों, आज इसी जुमले को, ये कोई जुमला किसी मौलवी का नहीं है, ये जुमला अल्लाह करीम का है। कुरान में मौला फरमाता है इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानिया इत्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मोमिनों को अब बात किसकी करनी चाहिए, घबराना किस बात से है। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की बात सुनाता हूँ। करबला की दास्तान के बाद मेरे अजीजों जवानी तो आना ही चाहिए, बेखौफ तो होना ही चाहिए। अगर हमारा बच्चा बेखौफ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ हकीकत में करबला को सुना ही क्या है, वो सुना ही क्या है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रज़ा जरा तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब तेरी निस्बत मुस्तफा से जुड़ी है तो दुनिया की ताकतों को न देख, तेरे साथ अल्लाह के हबीब की मदद है। इमाम अहमद बिन हम्बल 4 इमामों में से एक बहुत बड़े इमाम का नाम है जिनको 5 लाख हदीसें याद थी, 5 लाख हदीसों के हाफिज हैं। वक्त के खलीफा इनको पकड़कर एक फतवे की वजह से, जो बादशाहों की हिमायत में फतवा नहीं था,
हर जमाने में कुव्वत और ताकत से लोग ये चाहते हैं कि उलमा उनके हिसाब से बोला करें। आज भी जमाना है, बहुत सारी जगहों पर मस्जिदों में जो जिम्मेदार हैं वो ये चाहते हैं कि मौलाना सिर्फ इतना बोलें जितना हमारी चले। इनको आजादी नहीं तो इनके गले पर पकड़ कर रखे हैं, ज्यादा ना बोलना नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी हो जाएगी। उलमा को इसी तरह से पाबंद, वो बेचारे मुआश के सिलसिले में दब करके रहते हैं। हत्ता कि मैं आपको कहता हूं जमाना बीत गया, डरते हैं लोग। और अगर आपको भी डर है तो मुझे यहां बुलाना भी नहीं चाहिए था। एक बात मैं आपसे पूछता हूं, एक बात, ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला गया दज्जाली मीडिया के जरिए से, इतनी हजारों मस्जिदों में किसी के मुतालिक मिंबर पर आप एक लफ्ज कहते हुए नहीं सुनोगे। वो लफ्ज जिहाद भी बोलना नहीं चाहते, भूल करके भी नहीं। क्यों मियां? इन सब ने अगर प्रोपेगेंडा बनाकर बदनाम करने की कोशिश की, लफ्ज जिहाद को तुम सही डिफाइन करके बताओ। अगर मेरे मुस्तफा की जिंदगी से यह लफ्ज निकाल दिया गया तो हुजूर की आधी सीरत खत्म हो जाएगी। तुम बद्र का मैदान कैसे बताओगे सीरत में? उहद को क्या कहोगे? खंदक को क्या कहोगे? खैबर को क्या कहोगे? तुम ये कंप्रोमाइज नहीं होता। हालात जैसे भी हो, आपको इस बात का यकीन होना चाहिए मेरा दीन हक है, मैं सच्चे रसूल का पैरोकार हूं। कल को अगर तुम्हारे दीन के बुनियादों के मुतालिक ये डिबेट करने लग जाएं कि इनके यहां कुरान पढ़ा जाता है और कुरान में ऐसा होता है, तो कल को तुम्हारे यहां पाबंदी लग जाएगी, ये आयतें नहीं पढ़ना नमाज में। हाँ, ये सारी चीजें बंद होती चली जाए। कल को अगर नमाज भी किसी को चुभने लगे वो भी छोड़ दे, ऐसा नहीं होता अजीजा।